جمعیت 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 آپ جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے پچھلے سال نومبر سے پورے ملک میں ملین مارچز کا آغاز کیا تھا اور 27 اکتوبر سے اس تحریک کو آزادی مارچ کے نام سے نئی جہت دی گئی اور پورا ملک تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے کارکن ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں کے کارکن اور ان کے زعماء اسلام آباد میں جمع ہوئے۔ یہ لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا جو اس مطالبے کے ساتھ اسلام آباد میں امڈ آیا کہ ناجائز حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور 25 جولائی 2018 کو عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور اس کے جو فراڈ نتائج کی بنیاد پر ایک ناجائز حکومت تعمیر کی گئی تھی، عوام کو وہ امانت لوٹائی جائے، اثر نو عام انتخابات ہوں اور ملک میں شفاف انتخابات کے نتائج میں ایک جائز اور عوامی نمائندہ حکومت دوبارہ تشکیل دی جائے۔ میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں، تمام کارکنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سفر کی صعوبتوں کے ساتھ اسلام آباد موجودگی میں وہاں کے ٹھنڈے موسم کو برداشت کیا، بارش، طوفان اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کیا، لیکن ان کے عزم میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ پوری استقامت کے ساتھ وہاں پر 2 ہفتے تک وہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ یہ ہے پاکستان کے عوام کی حقیقی آواز۔ دنیا بھی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے عوام کے اس مطالبے کو سنے۔ یہ فضل الرحمان کا شو نہیں تھا، یہ صرف ایک جماعت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا مظاہرہ تھا جس میں ہر طبقہ زندگی سے وابستہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے۔ اب رہبر کمیٹی نے شاہراہوں کی بندش کے سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں پورے ملک کے کارکنوں کا کہ جنہوں نے سندھ کے دور دراز کے علاقوں، کراچی ہو، گھوٹکی ہو، جیکب آباد اور شکارپور، خیرپور، پنجاب کے بہت سے علاقے، یہاں تک کہ لاہور میں، راول پنڈی میں، ڈیرہ غازی خان میں اور پورے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اور چترال تک پورے شاہراہیں 1 ہفتے سے زائد تک بند رہی اور اس نے ایک دوسرے مرحلے میں دنیا کو پیغام دیا کہ عوامی قوت کے ساتھ پورے ملک کے نظام کو جام کیا جا سکتا ہے اور
ایک کامیاب مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے چونکہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ رہبر کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جو ہمارا ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہوا ہے اور اس پوری تحریک میں جس طرح ہماری توانائیاں مشترک رہی ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ تحریک ملک کے بازاروں تک جائے گی اور ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے شروع ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں، دکاندار، تاجر اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس میں شریک ہوں گے تاکہ ملک میں ایک پرسکون ماحول پیدا ہو، ترقی کی راہیں کھلیں۔ ایک سال میں پوری ملک کی معیشت کو منجمد کر دیا ہے، ترقی سکڑ کر رہ گئی ہے۔ گندم کی پیداوار میں 30% کمی ہوئی ہے اس ایک سال کے اندر، چاول کی پیداوار میں 40% کمی ہوئی ہے، کپاس کی پیداوار میں 50% کمی ہو گئی ہے، ملک کی معیشت جمود کا شکار ہو گئی ہے، اور حکمران ہیں کہ اگر ٹماٹر 300 روپے کلو ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 17 روپے پہ ملتا ہے۔ یہ کیا جانے کہ ملک کا غریب آدمی کس کرب میں زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ گھروں میں ایک وقت روٹی کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، قوت خرید ختم ہو چکی ہے لوگوں کی۔ ایسی صورتحال میں ایسی حکومت کو مزید وقت دینا روزمرہ کی بنیاد پر ملک کی معیشت کو نیچے گرانے کا راستہ ہے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والے خود احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس سے 5 سال ہوئے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ 60 کے قریب درخواستیں عدالتوں کو دیں کہ ہمارا کیس نہ سنا جائے اور سب خارج ہوئی ہیں۔ ابھی بھی تاخیری حربی استعمال کر رہے ہیں، اور جلسے میں کہتا ہے کہ میں کھلاڑی ہوں، مقابلہ کرنا جانتا ہوں، جبکہ ایک اکبر ایس بابر کے مقابلے میں میدان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بار بار اس کو میدان میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کتنا بزدل کھلاڑی ہے کہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہرحال الیکشن کمیشن میں روزمرہ کی بنیاد پر اس کی سکروٹنی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اس کیس کی پوری ماضی اور اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے، تو ضروری ہے کہ وہ عہدے سے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کا فیصلہ دے، ورنہ پھر چیف الیکشن کمیشن کو ہی ایکسٹینشن دے دینی چاہیے۔ سب سے جو زیادہ
چند روز پہلے اس نے تقریر کی تھی، اور جو تقریر ہرز سرائی سے بھری ہوئی تھی، بھوکلاہٹ سے بھری ہوئی تھی، یہ بازاروں میں کسی بازاری کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی پرائم منسٹر کی زبان نہیں ہو سکتی، اور حد یہ کر دی کہ جس اجتماع میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اہل اللہ لوگ ذکر اذکار کرا رہے تھے، 5 وقت باجماعت نمازیں ہو رہی تھیں، ساری رات تہجد پڑھے جا رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی تھیں، جس میں سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کی گئی، ملک بھر کے علماء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا، نعت خوانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثناخوانی کی، اس نے اس کو سرکس کہا ہے۔ لعنت ہو ایسی سوچ پہ۔ ایسا شخص، کوئی مسلمان کا دینی غیرت برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس سوچ اور گری ہوئی سوچ کے حامل کو اپنے اوپر حاکم تسلیم کر لے۔ اس کو اپنے مجرے یاد آ رہے ہیں، جہاں مرد و زن کا اختلاط تھا، جہاں ساری رات رقص و سرود تھا، جہاں فحش اور بے حیائی تھی، اور جس نے کہ تعفن نے اور جنسی آلودگی نے پورے ملک میں تعفن پھیلایا، اس کے ناک میں اور اس کی دماغ میں وہی بدبو ہے کہ آج وہ اس قسم کے مقدس اجتماع کو، خوشبودار اور خوشگوار اجتماع کو اور روحانی اجتماع کو بھی سرکس سے تعبیر کرتا ہے۔ بہرحال پورا ملک پرعزم ہے، تمام کارکن پرعزم ہیں، پورے شدت کے ساتھ یہ تحریک جاری رہے گی، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کی ضرورت ہے۔ اس درخت کے جڑیں کٹ چکی ہیں اور تنا گرنے کے اب دن گنے جا چکے ہیں۔ قوم کی قربانیاں اور جدوجہد اور کارکنوں کی جدوجہد اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اسلام آباد کی سول عدالتوں نے پی ٹی وی پہ حملہ اور پارلیمنٹ پر حملے کے کیسز جو ہیں اس کو فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں نے پہلے استثناء کی درخواست دی کہ صدارتی منصب اور وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے ناطے ہمیں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے مستثنی قرار دیا جائے، اور پھر بڑی چالاکی کے ساتھ درخواست دی کہ ہمیں بری کر دیا جائے۔ اور اس پر زیادہ جو تعجب کی بات ہے کہ یہ کیس پچھلی سرکار میں درج ہوا ہے، اور آج
اس موجودہ سرکار کا سرکاری وکیل استغاثہ بھی ہے اور ڈیفنس بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیس سیاسی طور پہ درج کیا گیا تھا، اور اگر ان کو بری کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خود ہی ملزم، خود ہی مدعی، خود ہی صفائی، اس پر تو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ تو ریاست کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے ساتھ غداری کے مترادف بیان ہے۔ تو یہ بڑی تکنیکی قسم کی چیزیں ہیں کہ جو غلط طور پر استعمال ہو رہی ہیں، اور عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک برقرار رہے گی، پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم نئے انتخابات اور عوام کو ان کی امانت لوٹانے کے سرحد تک پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی قوم کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ مولانا صاحب، جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے، اس پیش نظر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر خاتمہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوگا؟ کیا یہ خود ہی مستعفی ہوں گے، توڑی جائے گی، کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کرسی پر قابض نظر آ رہا ہے، اور جائز حکمران تمام دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، حتیٰ کہ تمام حکومتی محکموں نے تسلیم کر لیا ہے، اداروں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب یہ کوئی حکومت نہیں رہی۔ جس وقت رٹ ختم ہو جاتی ہے پھر تو ظاہر ہے کہ خود اس کی جو اپنی جعلی اکثریت ہے اس کو بھی نوٹس دینا چاہیے، اس کی جو اپنی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اس کا سب سے اول فرض بن جاتا ہے کہ ایک شخص کے لیے وہ ملک کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو راستہ یہی ہے، ہم نے جمہوری راستے اختیار کیے ہیں، ہم عوام کے پاس گئے ہیں، ہم نے عوام کی تائید حاصل کی ہے، اسلام آباد میں عوام گئے ہیں، اور جس پرامن طریقے سے سفر کیا ہے، اور اس پورے قافلوں میں جتنا 4-5 دن کا سفر ہوا، اتنا پرامن سفر کہ جس میں کسی راہگیر کو کوئی اذیت نہیں ملی۔ اگر کہیں حادثہ ہوا ہے تو اس کو ریسکیو ہم نے دیا ہے، ہمارے کارکنوں نے دیا ہے، ہمارے ایمبولینسز نے دیا ہے، کوئی ٹریفک نہیں رکی اس میں۔ جی اسلام آباد میں آئے ہیں، یہ 17-18 سالوں سے کیا ایک تشریح کی جا رہی تھی کہ مذہبی لوگ کیا ہوتے ہیں، کس طرح ان کا چہرہ دنیا کے سامنے ایک بھیانک چہرہ، آج اس مظاہرے نے اس 16-17 سالہ تاثر کو دھو ڈالا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ بھی نظم و ضبط سمجھنا چاہتا ہے تو ان سے سمجھے، اگر کوئی امن سمجھنا چاہتا ہے تو ان کارکنوں سے سمجھے۔ اس حوالے سے ایک بہت اچھی فضا بنی ہے، اور ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، عوام کی امانت ان کو لوٹانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ہم ابھی بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم نے شاہراہیں روکی ہے، وہ بھی ایک سمبولک قسم کی چیز، مریض بھی جا سکتا ہے، راہرو بھی جا سکتا ہے، رکشا بھی مہیا کیا جاتا ہے عبور کرنے کے لیے، اور بارات بھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم نے بہرحال یہ ضرور کیا ہے کہ جہاں ہمارے کارکنوں نے مشقت برداشت کی، وہاں مسافروں نے بھی مشقت برداشت کی ہے، وہاں پر ڈرائیوروں نے بھی مشقت برداشت کی ہے، اور ہم ان کو شکر گزار ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہی چیزیں ہوتی ہیں جمہوری دنیا میں کہ جو حکمران کو مجبور کرتی ہیں
اب یہاں تو مشکل یہ ہے کہ بہت سے ممالک سے، لبنان سے، بولیویا سے، کہ جب پبلک نکل آئی تو حکمران نے استعفیٰ دے دیا جی. یہ ڈھیٹ پن صرف ہمارے ہاں ہے کہ اتنی دنیا آ گئی ہے اور اس نے نوٹ کیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ اگر 1 مہینہ رہے تو میں نہ رہتا جی. بھائی 1 مہینہ کیا مطلب؟ 1 دن بھی اگر رہتے، اگر تیرے اندر کوئی رمق بھی ہے کسی کوئی احساس کی، تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. تو آپ کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ طور پر اسے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں جی کہ کسی زیادہ ملک کو انارکی کی طرف ہمیں نہیں لے جانا جی. ہم نے ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کے بقا و سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ملک کا مستقبل رسک پہ نظر آ رہا ہے جی. تو اس لیے ملک کو بچانا ہے. فردوس عاشق امان نے تو آپ یہ بتایا ہے کہ جی وہ خود عزت بچا کر چلے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی کامیابی بھی نہیں؟ جو لوگ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں، میں اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا کرتا جی. مولانا صاحب، اگر کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس پر کیا رد عمل؟ بالکل ہم جیلیں بھر دیں گے ان کی جی. جیلوں میں جگہ نہیں رہے گی ان کے پاس. پھر جیل کے اندر ساری جو روٹیاں اور دالیں ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے. جی، آپ ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی اور اس کے تسلسل کے حامی رہے ہیں. کیا اس طرح جس طرح آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں یا جس طرح احتجاج سے حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ مستقبل میں کتنا سودمند اور جمہوریت کے لیے یہ ایک اچھی روایت قائم کرے گا؟ آئندہ دھاندلی کوئی نہیں کرے گا. آئندہ ہر شخص محتاط رہے گا. ہر شخص اپنی ووٹ کی حفاظت خود کرتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر، بکسوں کے اوپر فوجی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے؟ ووٹر جب ووٹ ڈالتا ہے تو سنگین کے سائے میں ڈالتا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی جی؟ امن و امان کے نام پر پبلک کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا جی. شفاف الیکشن ملک کی عادت بن جانی چاہیے، ملک کی روایات بن جانی چاہیے، اور جب تک اس کے لیے توانا آواز نہیں اٹھائی جائے گی اس وقت تک شاید ہم یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکتے. امین نے براہ راست آپ کو چیلنج دیا کہ جی آپ کو الیکشن دوبارہ آپ نے ان کو براہ راست جواب نہیں دیا. وہ میرے بیٹے نے دے دیا جی. کافی وہ اس سے بھی چھوٹے لیول کا ہے جی. میں خدا کے بندے، آپ عجیب آدمی ہیں. میں اس کے پورے ٹبر کو کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ تو وہ اکیلے اپنی بات کر رہا ہے جی. وہ چھوٹی سی بات کر رہا ہے. مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ سیٹ خالی کر دیں، آپ ڈیرہ اسپیئر خان سے منتخب ہو کر واپس آ جائیں، آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو صوبے کے گورنرشپ دے دیتے ہیں، آپ کو چیئرمین سینٹ. ساری پیشکشیں اس دور میں ہوئی ہیں. ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے. یہ ہماری توہین ہے اس قسم کی باتیں. ہم تو اصولی لوگ ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو موقف لیا ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی ایک منصب کے لیے نہیں ہے، منصب کے لیے نہیں ہے. مولانا صاحب، یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کل ایک طرح سے جواب دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو پرسوں کی تقریر کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان اس حد تک تضاد آ چکا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ براہ راست تنقید کرتے ہیں اور ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس کو جواب بھی پبلکلی دیتا ہے؟ قوم تو روزانہ اس کی چول سنتی رہتی ہے. شکر ہے کہ پہلی مرتبہ عدالت نے اس کی چول سن لی. اب اس نے نوٹس لے لیا اس کا جی. دیکھیے، یہ اب کوشش کر رہا ہے کہ میں جاؤں تو کچھ ایسے جملوں کے ساتھ جاؤں کہ جیسے میں نے تو بڑے حق کی بات کہی ہے. یہ بکھلاہٹ کی باتیں ہیں جی. یہ وزیر اعظم کا لب و لہجہ نہیں ہوا کرتا. اور پھر اس نے جو جواب دیا ہے میرے خیال میں وہ شرم و حیا کے لیے اس کا جواب کافی ہے جی. اچھا مولانا صاحب، آپ لوگوں کے آزادی مارچ میں مذاکرات بھی ہوتے رہے، کوئی حتمی عمل سامنے نہیں آیا، تو کیا آپ لوگوں سے کوئی مقتدر قوتوں نے کوئی یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں اس حوالے سے کہ اور -1 کے بھی چل رہا ہے میڈیا کے اندر کہ -1 بھی ہو سکتا ہے اسمبلی میں؟ بہرحال جو بھی ہوگا ہمارے حق میں ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک برازی ہو جائے. اور ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو، اس جعلی اکثریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سیاسی راہیں اختیار کی ہیں اور سیاسی وسائل استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہم ملک کو کوئی ایسی انارکی کی طرف، ورنہ جس برداشت کا، جس تحمل کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، کوئی اور تو دکھائے جی. یہ جو مجھ میں تجھ میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے.
ایکسٹینشن کا معاملہ کہاں پہ ہوگا؟ کہیں پہ رکے گا یا اسی طرح سے جس طرح سے موجودہ حکومت نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کر لیا ہوا، تو یہ ہو جائے گا یا مکمل یا دیکھیے میں کسی سرکاری ملازمین یا محکموں کے حوالے سے کبھی بھی میں اس پالیٹکس میں نہیں رہا ہوں، اور نہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ ہم اداروں کو سیاست سے باہر رکھیں، اور جب ہم خود ان کو گھسیٹنے لگ جائیں تو میرا خیال یہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ مطلب وہ امانت آپ امانت ہی رکھیں گے یا نہیں، وہ امانت نہیں ہے حضرت، وہ سیدھی سادی بات ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا، پرویز الہی صاحب نے جو بات کہی ہے اس نے اپنے سوچ کے حوالے سے کہی ہے، باہر آئے ہیں گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ استعفیٰ دو، آپ نے وہ جو گفتگو سنی ہے وہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ یا استعفیٰ یا استعفے کے برابر والی بات، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ استعفے کے برابر والی بات، تو وہ برابر والی بات کون سی ہے؟ تو یہ امانت ہے، یہ ہے پورا جو گفتگو ہے جی۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جی، یہ رہبر کمیٹی نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی سے بات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یا استعفیٰ یا استعفے کے برابر والی بات، اور برابر والی بات کی تشریح کر دی انہوں نے کہ وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کا اناؤنس کر دیجیے، یہ تھی برابر والی بات۔ اچھا وہ آپ نے سوال کیا اور اس کی وضاحت نہیں، ہمارے لوگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے، اس میں کوئی اب اس کو امانت کہنے سے کیوں ہم خواہ ابہامات پیدا کریں؟ مطلب یہ پرویز الہی صاحب کا جو آنا تھا یہ حکومت کی طرف سے تھا یا کوئی اداروں کی طرف سے تھا؟ کیونکہ ایک وضاحت میں یہ بتائی ہے کہ میرا تعلق تحریک انصاف پارٹی سے نہیں ہے، ان کی حکومت سے نہیں ہے، میرا براہ راست جو ہمارے معاہدات ہوئے تھے یا ہم نے جو بات کی تھی وہ عمران خان کی ذات سے تھا، تو کیا یہ وہ ذات ان کی ذات سے متعلق ہو کے آئے تھے یا اداروں سے؟ بہرحال دیکھیے وہ حکومت کی اتحادی ہے، اور چونکہ ہمارے ساتھ ایک چودھری ظہور اللہ مرحوم اور مفتی صاحب مرحوم کے آپس کے تعلقات ایک خاندانی حوالے سے وہ ہمیں منتقل ہوئے ہیں اور ہم نبھاتے ہیں، سیاست ان کی اپنی جگہ پر، ہمارے اپنی جگہ پر، اور اس تعلق سے وہ ہمارے پاس آئے اور بار بار آئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک مستقل طور پر اپنی پارٹی بھی ہے، ان کا اپنی حیثیت بھی ہے، اس کی اپنی شخصیت بھی ہے، اور حکومت کی اتحادی بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سے جب وہ بات کریں گے تو ہم نے تو ان سے وہ بات کہنی ہے جو ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں، نہ ان کی ذات سے کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، ذات کے حوالے سے ہمارے محترم ہمارے بھائی، نہ ان کی پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہمارا تنازع نہیں ہے، ان کے چھوٹے گروپ کی حیثیت میں اتحادی ہیں اور بھی ان کی اتحادی ہیں، تو ہم نے جو بھی بات کہی ہے ان سے وہ وہی کہی ہے جو ہم پبلک میں بھی کہتے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے بھی رکھی ہے، اور ان کا بھی اس حوالے سے جو انداز بیان تھا، انداز گفتگو تھا، وہ حقائق کو سمجھ رہے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ حقائق کو بالکل نظر انداز کر رہے تھے، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ جو گفتگو رہی ہے اچھے ماحول میں رہی ہے، اور ان کو ہم نے پوری طرح یہ باور کرایا ہے کہ یہ اسمبلیاں اور یہ حکومت اس انداز سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کے تبصرے چودھری شجاعت حسین صاحب کے، وہ بھی آپ نے سن لیے، ان کے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید 3 مہینے کے بعد تو کوئی دوسرا آدمی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا، کہ ملک اتنا گر چکا ہوگا کہ وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ تو جب اس نے سوال کیا کہ 3 مہینے کے اندر تو زیادہ سے 6 کر لو، اب جب ان کی یہ رائے ہو اس حکومت کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ اتحاد زیادہ دیر رہے گا ان کا۔ ہم بھی ان کو یہ کہیں گے کہ آپ حقائق کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے موقف کو تسلیم کر لیں۔ اگر رضاکارانہ طور پر وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتے مستعفی تو کوئی ایسا لایا یا کوئی یہ احتجاج تو درست ہو گیا، مگر احتجاج سے تو شاید 120 دن کے دھرنے سے بھی حکومت نہیں گئی تھی، تو کیا ایسا آپ کے ہمارا جو اصل میں مسئلہ پرابلم تھا وہ آپ اس دھرنے کا قیاس اس لیے نہ کریں کہ وہاں تو اسٹیبلشمنٹ اس کو پشت پر تھی، تو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پر تھی، جو لوگ لائے تھے وہی پشت پر تھے۔ ہمارے سیاسی جدوجہد کے اہداف میں یہ بات بھی تھی کہ ہم اداروں کو بھی یہ باور کریں کہ آپ غلط پشت نہیں کر رہے ہیں، آپ کی سیاست میں جانبداری یہ آپ کے لیے بھی مفید نہیں ہے، تو
تو یہ تقریباً ہم نے مختلف اطراف میں یہ ذہن منوا لیا ہے کہ یہ پشپناہی آپ کی اداروں کے لیے خود نقصان دہ ہے، ان کے تشخص کے لیے، ان کی عزت کے لیے نقصان دہ ہے. ادارے متنازع نہیں ہونے چاہیے. ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، باوجود اس کے کہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان سے گلہ شکوہ کرنے کا ہمیں حق پہنچتا ہے. کوئی ہندوستان کے ادارے تو نہیں ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں. تو گلہ شکوہ کے ہمارے حقوق اپنی جگہ پر، اور تصادم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد سے، اپنے مضبوط موقف سے ان کو یہ حقیقت منوا لیں کہ جانبدارانہ رویہ ان کے حق میں مفید نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس حد تک ہم نواز شریف کو پاکستان سے جانا کیا اس دھرنے کی کامیابی کا ایک حصہ ہے؟ دیکھیے، اگر اس کے فوائد میرے اتحادی سمیٹتے ہیں تو مبارک ہو، اچھی بات ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی مسلم لیگ اور ایک بڑی سیاسی جماعت ملک کی اور بڑا کردار، وہ ایک جزوی فائدہ اگر اس کو ملتا ہے تو ہم اس کو یہ بڑا چھوٹا پیمانہ ہے. میرے خیال میں ان کا جو موقف سامنے آیا ہے، جو ہم نے ان کے لیٹرز پڑھے ہیں، جو ان کے آئے ہیں، وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں. اچھا، ایک دو مطلب ہے کہ اتحادی یا وہ تو چلے گئے لندن، جبکہ آپ کا دوست کہلانے والا آصف زرداری ابھی بھی اندر ہی ہے، تو کیا وہ بھی کوئی کسی انتقام کے بنیاد پہ اندر ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ دیکھیے، میں تو آپ کی آواز کبھی نہیں آئی. دیکھیے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی آدمی کے بے گناہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عمران خان اس کو چور کہہ دے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے جی کہ پہلے کہا گیا جی کہ کمیشن بناؤ، 10 سال جو ہم نے قرضے لیے ہیں، یہ قرضے جو ہیں یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں. تو اب کے رپورٹ آ گئی کمیشن کی کہ جی سیدھا آئے ہیں فلانے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، اور اسی اکاؤنٹ سے یہ قرضے جس پروجیکٹ کے لیے تھے وہاں ٹھیک کی گئے ہیں، کوئی قرضہ غلط استعمال نہیں ہوا. آ گئی. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور یہ ہونڈی کے ذریعے ہوئی ہے اور چوری چھپی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے بہار نے رپورٹ جاری کی ہے کہ نہیں، ایک پیسہ بھی ان گزشتہ سالوں میں باہر جو ہے بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے نہیں کیا جائے. اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. 200 ارب روپے باہر ہے، 200 ارب روپے ڈالر، 200 ارب ڈالر باہر ہے، ہم لائیں گے اس کو پاکستان میں. تو بیان دے دیا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے باہر. تو اب تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب جس شخص کو عمران خان چور کہے، یہ شاید اس کی بے گناہی کے لیے کافی ہے. تو سیاسی انتقام کے طور پر کام نیب کا ہے، کام عدالتوں کا ہے. میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالنے کی وہ خود اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. ادھر کہتے ہیں کہ نیب کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. اب اس حوالے سے میرے خیال میں بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی لوگ گرفتار ہوئے، امن عامہ کا نام دے کر، پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر. ضیاء الحق کے زمانے میں بھی لوگ گرفتار ہوئے، دہشت گرد کا نام دے کر، فساد گرد کا نام دے کر. ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی عنوان قائم کیا ہے، اس کے کوئی قانون بنایا ہے تاکہ اس قانون کے تحت لوگوں کو پھنسا کر بھی وہی روش چل رہی ہے اور بڑے ظالمانہ انداز کے ساتھ چل رہی ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قومی رہنماؤں کو عزت و آبرو کے ساتھ جیلوں سے واپس لائے تاکہ وہ ملک کی خدمت کر سکے. ہاں شاہ